تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. ناظرین کرام، کلپ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ کلپ مجھے کچھ دوستوں نے سینڈ کیا اور کہا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں. خدا کی قسم جب سے یہ کلپ دیکھا ہے تو دل بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہے کہ یار یہ بندہ صحابی رسول اور عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیسی زبان استعمال کر رہا ہے، کس طرح ان کی شان میں یہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے. اور یہ اس کا پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کر چکا ہے. اس کا معمول ہے یہ، اور اب تو اس نے انتہائی کر دی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ لعنتی کہا، یزید کہا، کتا کہا، استغفر اللہ الیاذ باللہ. اور پھر کہا کہ ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام ان کے نام پہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کیا شان بیان کروں یا ان کے بارے میں کیا بتاؤں. خود تاجدار کائنات علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کی شانیں بیان کی، آپ کے فضائل بیان کیے، اور یہ صحابی رسول کے خلاف کس طرح ہرزہ سرائی کر رہا ہے. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 97. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو سوال ہے اس کے جواب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے گا مگر رافضی. یعنی ان کی شان میں صرف اور صرف رافضی گستاخی کر سکتا ہے، کوئی ایمان والا بندہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. اب یہ اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت کہلانے والا، یہ شمشیر اعلی حضرت ہونا تو دور کی بات ہے، یہ پکا ایمان والا اور مسلمان نہیں ہے، یہ پکا سنی نہیں ہے. شمشیر اعلی حضرت ہونا تو دور کی بات ہے. اعلی حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عمر بن عاص کی شان میں گستاخی کرے وہ رافضی ہے. تو ایسا بندہ شمشیر اعلی حضرت کہلوا سکتا ہے جو اعلی حضرت کی تعلیمات کو فالو ہی نہیں کرتا. اور یہ صرف اعلی حضرت کی تعلیمات نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہماری بات نہیں مانتا، نہ مانے، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتا، نہ مانے، کم سے کم احادیث کو تو مان لے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا کہ بہت لوگ وہ ہیں کہ جو اسلام لائے لیکن حضرت عمر بن عاص یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے. یعنی اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایمان کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ صرف ظاہری اعتبار سے ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ قلبی طور پر ایمان لے کے آئے ہیں. یہ حضرت عمر بن عاص کی شان بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جامع ترمذی ہی کی حدیث پاک ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا کہ عمر بن عاص صالحین قریش میں سے ہیں، حضور فرما رہے ہیں. اور اس کو نقل کس نے کیا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بہت اچھے گھر والے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ کا باپ اور اس کی ماں. شان بیان ہو رہی ہے حضرت عمر بن عاص کی. فرمایا کہ عبداللہ جو حضرت عمر بن عاص کا بیٹا ہے کہ اس کا گھر بہت اچھا گھر ہے اور اس کا باپ بہت اچھا ہے اور اس کی ماں بہت اچھی ہے. حضور تو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور تو ان کو لعنتی کہہ رہا ہے. حضور ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور تو ان کو کتا بول رہا ہے. استغفر اللہ.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کا وہ زبان نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ زبان تو وہ زبان ہے کہ اپنی مرضی سے کبھی کھلی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ حضور کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ باقی لوگ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسلام لے کے آئے. عمر بن عاص ایمان لے کے آئے. حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ عمر بن عاص صالحین قریش میں سے ہیں. حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ بہت اچھے گھر والے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے، اور عبداللہ کا باپ اور عبداللہ کی ماں. آگے آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی منکر حدیث ہو، حدیثوں کو نہیں مانتا ہوگا، لیکن قرآن کی تو مان لو. قرآن نے ذکر کیا ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام قبل فتح مکہ ایمان لے کے آئے، اور ان کا ذکر کیا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے. دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے ہیں. اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے اوپر فضیلت دی کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور احادیث تو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو ان کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ کتا یزید اور لعنتی کہتا ہے. احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس کو غیرت نہیں آئے گی، خدا را آپ غیرت کر لیجئے. آپ کوئی ہوش کے ناخن لے لیجئے. کب تک ان کو اپنے سٹیجوں کے اوپر بلا کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کو اپنے سٹیجوں کی زینت بنا کر اپنے ایمان کو خراب کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، بلکہ شمشیر اعلیٰ حضرت کہلانے والا بندہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص کے خلاف کیسے یہ زہر اگل رہا ہے، کس طرح حضرت سرائی کر رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ایمان والا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ اہل سنت کی تو تعلیمات یہ نہیں ہے. اہل سنت کی تعلیمات تو یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول. فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. لا نذکرہم الا بخیر، ہم ان کا بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کریں گے. ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے مگر بھلائی کے ساتھ. جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرنا ہے بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا، خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اور یہ کیسے بیان کر رہا ہے صحابی رسول کو؟ کس طرح کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے. تو یہاں صرف اہل سنت کے عوام سے نہیں بلکہ علماء اہل سنت سے بھی گزارش ہے کہ اس کا سخت سے سخت بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اپنی حدود پھلانگتا چلا جا رہا ہے، پھلانگتا چلا جا رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ماضی کے اندر بھی اس طرح کی حرکات کر چکا ہے اور پھر ایک دکھاوے کا رجوع کرتا ہے. وہ دکھاوے کا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ایک نظر آتا ہے کہ یار اس نے توبہ کی، یہ زبان اس کی پھسل گئی تھی تو اس نے جو ہے وہ جذبات کے اندر اس طرح بول دیا، کوئی کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا ہے. اب اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اب تو یہ بالکل صراحتاً جری ہو کے صحابی رسول کی گستاخی کر رہا ہے. تو یہ بالکل قطعی برداشت نہیں ہے. اس کے خلاف بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے.